آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مقدس کا عنوان صرف ایک ہے۔ دنیا کے اندر بہت سی کتابیں لکھی گئی اور لکھی جاتی رہے گی، لیکن قرآن جیسی کتاب نہ دنیا میں اس سے پہلے آئی اور نہ اس کے بعد آ سکتی ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اب قرآن جیسی کتاب کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ عظیم کتاب جس کا نازل کرنے والا خدا ہے اور جس پر نازل ہوئی وہ بے مثل بے مثال محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نازل کرنے والے سے بہتر کوئی ذات نہیں، جس پر نازل ہوئی اس سے بہتر کسی کی ذات نہیں، اور جو کتاب نازل ہوئی اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ نازل کرنے والے کی شان یہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس کی شان یہ ہے وہ کن کہہ کر کائنات کو وجود عطا کرتا ہے۔ نازل کرنے والے کی شان یہ ہے، اس نے کن کہا تو آسمان پیدا ہو گئے، اس نے کن کہا تو زمین پیدا ہو گئی، اس نے کن کہا تو ستاروں کی انجمن سج گئی، اس نے کن کہا تو اتنا بڑا سورج پیدا کیا، اس نے کن کہا تو چمکتا ہوا چاند پیدا کیا، اس نے کن کہا تو درختوں کو پیدا کیا، اس نے کن کہا تو زمین پر سبزے کی چادر بچھا دی۔ ہاں وہی تو ہے جس نے قرآن نازل کیا۔ وہ مردہ زمین کے اندر جو ہے وہ جب دانہ دبایا جاتا ہے تو وہ اس دانے کی پرورش کرتا ہے، اور اسی دانے سے کونپلیں نکلتی ہے، اور اسی دانے سے ایک دانہ زمین میں کیا گیا اس کے ذریعے سے سینکڑوں ہزاروں دانے پیدا کرتا ہے۔ وہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ میرا اللہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے وہی قرآن کا نازل کرنے والا ہے۔ وہ میرا رب ہے جو ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے، وہی قرآن کا نازل کرنے والا ہے۔ ہاں جو پتھروں سے پانی نکالتا ہے، جو پتھروں سے پتھروں کو پھوڑ کر کے سبزے پیدا کرتا ہے، پتھروں میں پودے اور پھول اگاتا ہے، وہ میرا اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ ایسی شان والا ہے قرآن نازل کرنے والا، اور جس پر قرآن نازل ہوا وہ ایسا بے مثال ہے کہ قرآن نازل کرنے والے خدا نے درخت تو پیدا کیے اور درخت زمین سے اگائے، اور جس پر نازل کیا وہ اتنا بے مثال ہے کہ وہ اشارہ کرتا ہے تو درخت چل کر کے اس رسول کے پاس آ جاتے ہیں۔ وہ اتنا بے مثال رسول ہے۔ نازل کرنے والا خدا چاند بناتا ہے، اور جس پر نازل کیا وہ اتنا بے مثال ہے کہ وہ اشارے کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے، اشارہ کر کے چاند جوڑ بھی دیتا ہے۔ نازل کرنے والا خدا سورج بناتا ہے، اور جس پر نازل ہوا وہ اتنا بے مثال ہے کہ اشارہ کر کے سورج کو پلٹا لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے نازل کیا وہ بھی بے مثال، جس پہ نازل ہوا وہ بھی بے مثال، اور جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی بے مثال، لیکن اس قرآن کا عنوان ہے انسان۔ قرآن کا صرف ایک ہی عنوان ہے جسے انسان کہتے ہیں۔ قرآن نے انسانیت کی دعوت دی، سب سے پہلے انسانیت کی، اس لیے کہ انسان کے بارے میں کسی نے کہا کہ انسان بندر سے پیدا ہونے والا ایک عجوبہ ہے۔ کسی نے کہا انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے وہ انسان ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اگر انسان بندر سے انسان بنا ہے تو آج انسان سے کچھ اور کیوں نہیں بن جاتا؟ جب ترقی کر کے انسان بندر سے انسان بنا تب ترقی کر کے انسان کچھ اور نہیں بن جاتا؟ اس کی شکل کیوں نہیں بدلتی؟ ہزاروں سال سے انسان تو آخر جی رہا ہے، پھر یہ کیا بات ہے؟ تو لوگ انسان کی توہین کرتے رہے، خود انسان ہو کر انسانیت پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے رہے، لیکن قرآن واللہ کی وہ کتاب ہے جس نے انسان کی اصل شبیہ کو، اصل تصویر کو یوں پیش کیا کہ میرا اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ اللہ نے چار قسمیں اٹھائی۔ کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں۔ پہلی بات وہ بغیر قسم کے کوئی بات کہے تو بھی اس کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ کہنے والا خدا ہے، رب ہے، اور اگر وہ ایک ہی قسم اٹھا کر بات کہے
تو بھی بات بڑی وزنی اور قیمتی ہو جاتی ہے. لیکن میرا رب، میرا اللہ جب انسان کی شان بیان کرتا ہے تو ایک نہیں بلکہ چار چار قسمیں اٹھاتا ہے. اور وہ چار قسمیں بھی کون کون سی؟ والتین، اے ابراہیم تیرے شہر کی قسم، والتین اے میرے پیغمبر ابراہیم تیرے شہر کی قسم، والزیتون، والزیتون اے عیسیٰ تیرے شہر کی قسم، وطور سینین اے موسیٰ تیرے شہر کی قسم، اور اس پہاڑ کی قسم جس پر تجھ سے اللہ نے کلام فرمایا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ یا محمد، اے محمد مصطفیٰ میرے محبوب تیرے شہر کی قسم. چار چار نبیوں کے شہر کی قسم یاد کی. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. آپ سوچیں گے کہ والتین سے شہر ابراہیم کی قسم کیسے یاد کی جا رہی ہے، والزیتون سے شہر عیسیٰ کی قسم کیسے یاد کی جا رہی ہے. یہاں تو تین اور زیتون کی بات کی گئی ہے، انجیر اور زیتون کی بات کی گئی ہے. ہم کہیں گے دیکھو کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کا نام نہ لیا جائے تو وہ کسی علامت سے مشہور ہوتے ہیں، کسی علامتی نشان سے. جیسے اگر یہ کہا جائے کہ تاج محل، جیسے تاج محل کہیں گے تو تاج محل کہنے کے بعد آگرہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. تاج محل کہا فوراً آگرہ کا نام ذہن میں آ گیا، کیونکہ گویا کہ آگرہ کی آبرو ہے تاج محل، آگرہ مشہور ہے تاج محل سے، ورنہ آگرے کی اہمیت کیا ہے. تو جیسے تاج محل کہا آگرہ کا نام ذہن کے اندر ابھر آیا، کیونکہ آبرو آگرہ کا نام ہے تاج محل، نشان آگرہ کا نام ہے تاج محل، آگرہ کی پہچان کا نام ہے تاج محل. تو جہاں تاج محل ہوگا وہاں آگرہ خود ہی آ جائے گا، خود بخود آگرہ کا تعارف آ جائے گا. اسی طرح سے بمبئی کی کچھ چیزیں مشہور ہیں، اس کا نام لے لیا جاتا ہے تو فوری طور پر بمبئی کا نام آتا ہے. جیسے جو ہے وہ باب ہند جسے آپ گیٹ آف انڈیا کہتے ہیں، اگر یہ کہہ دیا جائے تو فوری طور پر بمبئی کا نام ذہن میں آ جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں بمبئی کے حوالے سے مشہور ہے. اسی طرح سے اور بھی شہروں کی بات ہے. یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے اس علاقے کے اندر انجیر پیدا ہوتی تھی اور وہاں کی انجیر بڑی مشہور ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ جس علاقے میں پیدا ہوئے اس علاقے کا زیتون بڑا قیمتی اور بڑا مشہور ہے، اور طور سینین اور حاصل بلدی لمین تو بالکل ظاہر ہے. تو یوں کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھی کسی شہر کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ اس کی مشہور علامت کو بیان کیا جاتا ہے. آخر انجیر اتنی عظیم کیسے ہو گئی کہ اس کی قسمیں یاد کی جا رہی ہے؟ بات انجیر کی نہیں ہے، بات دراصل نبیوں کے شہر کی ہے. تو قسم یاد کی گئی، اے ابراہیم میرے پیارے خلیل تیرے شہر کی قسم، اے عیسیٰ میرے پیارے روح اللہ تیرے شہر کی قسم، اے موسیٰ تیرے شہر کی قسم، اس مقام کی قسم جہاں تجھے بلا بلا کر تیرے ساتھ پیاری پیاری باتیں کی گئی، تیرے ساتھ کلام کیا گیا اور گفتگو کی گئی. اور اے پیارے محمد عربی تیرے اس شہر کی قسم جہاں تم چلتے پھرتے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ تیرے امن والے شہر کی قسم جہاں تیرے قدم لگے ہیں. آپ غور فرمائیں، آیتوں کا سیاق بتا رہا ہے کہ پیارے پیارے چار عظیم پیغمبر جن کے مرتبے سب سے افضل مرتبہ محمد الرسول اللہ کا، ان کے بعد مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے بعد دونوں پیغمبروں کا، ان چار عظیم پیغمبر، ان چار صاحب کتاب پیغمبر، ان کی قسم یاد کی جا رہی ہے، ان کے شہروں کی قسم، شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، شہر موسیٰ کی قسم، شہر محبوب کی قسم. اور چار قسمیں بیان کرنے کے بعد اب پھر اصل عنوان کی طرف آیا ہے قرآن اور کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کو بندر سے عجوبہ کہنے والوں، انسان کو بندر کی پیداوار کہنے والوں،
انسان کو بندر سے ترقی کر کے انسان بننے والا کہنے والوں، یہ سارے نظریات غلط ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو اچھی شکل پر پیدا کیا ہے۔ ہاں انسان اتنا محترم ہے کہ جب سورج بنایا تو کن کہہ کر، جب چاند بنایا کن کہہ کر، ستارے بنائے کن کہہ کر، سیارے بنائے کن کہہ کر، زمین بنائی کن کہہ کر، فرشتے بنائے کن کہہ کر، ساری مخلوق، عرش بنایا کن کہہ کر، فرش بنایا کن کہہ کر، تحت الثری بنائے کن کہہ کر، سمندروں کی طغیانی کن کہہ کر، دریاؤں کی روانی کن کہہ کر، پھولوں کا تبسم کن کہہ کر، راتوں کی تاریکی کن کہہ کر، صبح کا سویرا کن کہہ کر، اللہ اکبر، درختوں کو بنایا کن کہہ کر، پتوں کو بنایا کن کہہ کر، پتوں کو اگایا کن کہہ کر، اور پھر جو ہے وہ زمین کے اندر جو دانے بوئے گئے تھے ان سے پودے نکالے کن کہہ کر، ساری مخلوق کو، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو نظر آتے ہیں ان کو کن کہہ کر کے پیدا کیا ہے، سب کن کہہ کر بنایا۔ لیکن انسان اللہ کا تو اتنا محبوب ہے کہ جب تجھے بنانے کی باری آئی تو تجھے کن کہہ کر کے ایک لمحے میں پیدا نہیں کیا، انسان کو کن کہہ کر نہیں بنایا۔ اگر کن کہتا تو بھی انسان پیدا ہو جاتا، اس کی قدرت ہے، لیکن اس نے کن کہہ کر نہیں بنایا، بلکہ فرمایا خلقت بیدیہ، کہ ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھ سے، قدرت والے ہاتھ سے انسان کو پیدا کیا۔ جب ہاتھ کہے جاتے ہیں تو ہاتھ ہماری طرح نہیں، بلکہ اس کی قدرت والے ہاتھ، جیسا کہ اس کی شان ہے، اس کے ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے۔ کہا ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر کی شان سے بنایا انسان کو۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان بہت کچھ بنا، ابھی وہ انسان ہی نہیں بنا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، اسے معلوم ہی نہیں کہ میری شان کیا ہے۔ بہت ترقی کر گیا انسان، سب پر ریسرچ کر رہے، اپنے آپ پہ نہیں کیا، سب کو پہچاننے چلا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ کیسا قیمتی ہے انسان۔ انسان تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ میری بات مشکل نہیں ہو رہی ہے، میں بہت آسان کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہت سنجیدگی سے ایک ہی سبق پڑھا کر جانا چاہتا ہوں کہ انسان تو انسان بن جا، بس۔ بہت کچھ بننا چاہتا ہے لیکن پہلے انسان بن، انسان کو پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے۔